فجر کی نماز سے ہمارے دن کی شروعات ہوتی ہے۔ فجر کی نماز ہوتی ہے صبح میں اور وہیں سے ہمارے دن کی شروعات ہوتی، بلکہ دنیا کے اندر میں سب سے پہلے جو نماز پڑھی گئی وہ فجر کی نماز تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا کے اندر میں اتارا تو وہ رات کا وقت تھا، دنیا کے اندر میں اندھیرا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ ایسی اندھیری دنیا کے اندر میں کس طریقے سے زندگی گزاریں گے، یہ تو پورا اندھیرا ہے، یہاں کیسے رہیں گے؟ وہ تو جنت کی روشنی کے اندر میں رہ کر کے آئے تھے، آج پہلا دن ہے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ صبح ہوتے ہی سورج نکلے گا؟ انہوں نے تو کبھی سورج دیکھا ہی نہیں تھا۔ پریشان ہو گئے کہ ایسی اندھیری دنیا کے اندر میں ہم کس طریقے سے رہیں گے، کیسے زندگی گزاریں گے؟ لیکن وقت نکلتا گیا اور صبح ہونے کا وقت قریب ہوا، صبح صادق کا وقت ہوا، مشرق کی طرف سے روشنی نکلنا شروع ہوئی اور آہستہ آہستہ پوری دنیا کے اندر میں روشنی پھیل گئی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام بہت خوش ہو گئے اور خوشی کے اندر میں شکرانے کہ انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، 1 رکعت اندھیرا ختم ہونے کے شکرانے میں اور 1 رکعت سورج نکلنے کے شکرانے کے اندر میں، روشنی پھیلنے کے شکرانے کے اندر میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت آدم علیہ السلام کا یہ 2 رکعت نماز پڑھنا اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس نماز کو فرض کر دیا، جسے ہم فجر کی 2 رکعت فرض نماز، فجر کی نماز کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کو ادا کرنے میں تھوڑی مشقت ہے، تھوڑی دشواری ہے۔ صبح کا وقت ہوتا ہے، ٹھنڈا وقت ہوتا ہے، انسان گہری نیند کے اندر میں ہوتا ہے اور ایسے وقت کے اندر میں اپنی نیند کو قربان کر کے مسجد کے اندر میں آنا، اور وہ بھی ایسے بارش کے موسم کے اندر میں، ٹھنڈے موسم کے اندر میں، ٹھنڈی کے موسم کے اندر میں، ظاہر بات ہے بڑی دقت کا کام ہے، مشقت کا کام ہے۔ لیکن یہ کہا کہ جو عبادت مشقت والی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا اجر اور اس کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ فجر کی نماز مشقت والی ہے لیکن اس کا اجر دوسری نمازوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اس لیے حدیث شریف کے اندر میں آتا ہے کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اسے آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اسے آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے، اور جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اسے پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اندازہ لگاؤ، جس نے عشاء کی نماز بھی پڑھ لی اور فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لی تو اب اسے پوری رات عبادت کرنے کا، نماز پڑھنے کا ثواب اس کو دیا جاتا ہے۔ پوری رات تو ہم ایسے بھی عبادت نہیں کر سکتے، جو بڑی راتیں ہیں، شب قدر کی راتیں ہیں، شب برات کی راتیں ہیں، عیدین کی راتیں ہیں، ذی الحج کے شروع کے 10 دن کی راتیں ہیں، ان راتوں کے اندر میں بھی پوری رات ہم عبادت نہیں کر سکتے۔ کوئی عبادت کرنے والا بھی ہوگا تو تھوڑی دیر عبادت کر کے سو جائے گا، یا وہ رات کے آخری حصے میں جلدی اٹھ کر کے عبادت کر لے گا، الا ماشاء اللہ بہت اللہ کا ولی ہو اور بہت اللہ کا قریبی بندہ ہو، اللہ والے ہو، تو وہ پوری رات عبادت کرتے۔ لیکن عام لوگوں کے لیے، ہم لوگوں کے لیے پوری رات عبادت کرنا بہت مشکل ہے۔ بڑی راتوں کی بات کر رہا ہوں، بڑی راتوں میں بھی دیکھو کتنی آسانی اللہ تعالیٰ نے فرما دی۔ اگر ہم روزانہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھیں گے، روزانہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں گے تو روزانہ پوری رات عبادت کرنے کا ہم کو ثواب ملے گا۔ اندازہ لگاؤ فجر کی نماز کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ایک حدیث کے اندر میں آتا ہے، میرے اور آپ کے آقا سبز گنبد کے مکی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جاوے کہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنے کے اوپر کتنا ثواب دیا جاتا ہے تو لوگ گھسٹ کر کے مسجد کے اندر میں آئیں گے اور فجر اور عشاء کی نماز کو جماعت سے پڑھیں گے۔ یعنی ایسے آدمی ہے کہ وہ بیچارہ چل نہیں سکتا، وہ گھسٹ کر کے چلتا ہے۔ بہت سے اپنے مانگنے والوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ گھسٹ کر کے چلتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطلب یہ ہے
کہ اگر فجر کی نماز اور عشاء کی نماز مسجد میں جماعت سے پڑھنے کا ثواب اگر لوگوں کو معلوم ہو جائیں گے تو وہ گھسٹنے کی تکلیف کو برداشت کر کے بھی وہ مسجد کے اندر میں پہنچیں گے اور فجر اور عشاء کی نماز کے اندر میں شریک ہوں گے، گھسٹنے کی تکلیف کو برداشت کر لیں گے۔ کتنا بڑا ثواب ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر میں آتا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو انسان فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری کے اندر میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری کے اندر میں آنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی حفاظت کے اندر میں آ جاتا ہے۔ جیسے میں نے کہا نا ابھی شروع میں کہ ہمارے دن کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ فجر کی نماز سے ہوتی ہے۔ ہمارا دن شروع ہوتا ہے فجر کی نماز سے۔ ہم صبح جلدی اٹھتے ہیں دن کے شروع کے اندر میں اور ہم اپنے کام کاج کے لیے گھروں سے نکل جاتے ہیں، نوکری دھندے کے لیے گھروں سے نکل جاتے ہیں، اپنے کاروبار کے لیے گھروں سے نکل جاتے ہیں، اپنے روزگار کے لیے گھروں سے نکل جاتے ہیں۔ اب جو بندہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد گھروں سے نکلتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت کے اندر میں آ جاتا ہے۔ ہر حادثات سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرما لیتے، اس کے کاموں کو آسان فرما دیتے ہیں، اس کی روزی کو آسان فرما دیتے ہیں، اس کی پریشانیوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ لیکن افسوس میرے عزیزو، آج ہم مسلمانوں کے اوپر ہماری عادت بن چکی ہے رات کو دیر تک جاگنے کی اور صبح میں دیر تک سوئے رہنے۔ بہت سے حضرات کو دیکھا وہ رات کو نکل جاتے ہیں اور فجر ہوتے ہوتے آتے اور پھر آ کر کے سو جاتے ہیں، تو کسی کی صبح 11 بجے ہوتی ہے، کسی کی 12 بجے ہوتی ہے، کسی کی 1 بجے ہوتی ہے اور کوئی تو اس سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ میرے عزیزو اندازہ لگاؤ، وہ قوم جس کو شریعت نے، اسلام نے صبح جلدی اٹھنے کے لیے کہا ہو، وہ قوم جس کو شریعت نے، اسلام نے صبح نماز پڑھنے کا حکم دیا ہو، عبادت کے ذریعے سے اپنے دین کی ابتدا کرنے کے لیے کہا ہو، آج وہ قوم جس کے صبح 10 بجے ہوتی ہے، 11 بجے ہوتی ہے، 12 بجے ہوتی ہے، اس قوم کا کبھی بھلا ہو ہی نہیں سکتا۔ سن لو، اس قوم کی کبھی ترقی ہو ہی نہیں سکتی۔ بلکہ حدیث شریف کے اندر میں آتا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو سورج نکلنے تک سویا رہتا ہے وہ اپنے حق کے اندر میں کانٹے بوتا ہے۔ حالانکہ فجر کی نماز کے آدھا گھنٹے کے بعد سورج نکلتا ہے، ایسا بھی نہیں ہے 2 4 5 گھنٹے کے بعد نکلتا ہو۔ اتنا جلدی اگر کوئی اٹھ رہا ہے صبح کی نماز کیا کہا سورج نکلنے تک، کہا جو آدمی سورج نکلنے تک سویا رہتا ہے وہ اپنے حق کے اندر میں کانٹے بو رہا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرے اور آپ کے آقا سبز گنبد کے مکی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے، یہ میری بات نہیں ہے، میرے آقا کی بات۔ اب اندازہ لگاؤ ہم اپنے حق کے اندر میں کانٹے بو رہے یا پھل بو رہے؟ پھر ہم دوش دیتے حکومت کے اوپر، ہم دوش دیتے دوسرے کے اوپر، ہم برباد نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ یہ ہماری عادت بن چکی ہے میرا، صبح جلدی اٹھ جاوے، فجر کی نماز پڑھے، اگر سونا ہو تو فجر کی نماز کے بعد واپس سو جاؤ، ورنہ ایک زمانہ ایسا ہوتا تھا کہ جب محلوں سے گزرتے تھے تو لوگوں کے گھروں سے قرآن پڑھنے کی آوازیں آتی تھی۔ بڑے بوڑھے ایسے ہوا کرتے تھے، وہ گھر کے باہر اپنے اوٹلے کے اوپر کرسی رکھ کر کے قرآن کی تلاوت کے اندر میں مشغول ہو جاتے تھے۔ آج اگر فجر کی نماز کے بعد ہمارے محلے میں گھومیں گے، پورا محلہ ایسا سوم سام پڑا ہوا ہے، پورے سب گہری نیند کے اندر میں پڑے ہوئے۔ ہماری مسجد آج خالی ہو، میں یہ عرض کر رہا تھا سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، ہمیں اس سے بہت سارے سبق ملتے ہیں، لیکن ایک بڑا سبق ہمیں یہ ملتا ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کے میدان میں بھی نماز نہیں، اپنی جان بھی داؤ پر لگی ہے، اپنے بچوں کی جان داؤ پر لگی ہے، اپنے گھر والوں کی جان داؤ پر لگی ہے، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، ہر طرف سے دشمنوں نے گھیر رکھا ہے، لیکن جان جا رہی ہے، شہید ہو رہے ہیں، تو کس حالت کے اندر میں ہو رہے ہیں؟ نماز کی حالت کے اندر میں ہو رہے ہیں۔ پتہ چلا جان چلی جائے کوئی پرواہ نہیں ہے، نماز نہیں چھوٹنی چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑا سبق حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہمیں ملتا ہے۔ میرا عزیزو بہت افسوس ہوتا ہے 3-4 دن سے فجر کی نماز ایک صف بھی مکمل نہیں ہوتی، حالانکہ ایک زمانہ تھا 2 صفیں 2.5 صف کے قریب ہوتے تھے، لیکن آج ایک صف بھی مکمل نہیں ہے۔
کل ظہر کی نماز میں آدھی صف صرف، عصر کی نماز میں تھوڑا زیادہ مصلی،